تو ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف، پریکٹس کی طرف، مگر میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم مترادفات کو نہیں چھوڑیں گے. سو آج بھی ایک لفظ میں لیتا ہوں مترادفات میں سے، یعنی آپ یہ چیزیں ایڈ کریں. میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا آپ 25 لفظ لے لیں، 25 بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں 10 لفظ بھی اگر آپ نے ایسے چنے کہ جن کے مترادفات آپ کو 4 4 5 5 آتے ہوئے، تو آپ کی زبان چینج ہو جائے گی. آپ جب خطاب کریں گے وہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوں گے، بار بار ریپیٹ ہوں گے، وہ الفاظ آپ کی گفتگو کے اندر استعمال ہوں گے، یوز کریں گے آپ ان کو، اور وہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. لفظ تو وہی ہوتے ہیں نا، الفاظ تو چینج نہیں ہوتے ایک زبان کے. اب یہ لفظ میں نے کتنی بار بولا، لفظ لفظ لفظ، تو اب میں اس کی جگہ کیا لاؤں گا؟ یہ اس کو ورڈ کہہ دوں گا یا اس کو لفظ کہہ دوں گا؟ تو لفظ تو ریپیٹ ہونے ہیں، الفاظ تو وہی آئیں گے. تو اگر آپ کے پاس وہ الفاظ آپ کے ذہن کے اندر نقش ہیں تو آپ جب گفتگو کریں گے وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے. ایسا خطیب پھر جب بھی خطاب کرتا ہے تو اس کا خطاب ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ موسمی ہوتے ہیں، یا وہ جب کبھی خطاب کیا تو کبھی اچھا ہو گیا، پھر کیا تو اچھا نہ ہوا. مگر جس کے پاس یہ چیزیں ہیں، جسے پراپر فن آتا ہے، جو فن جانتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، اس کی گفتگو ہمیشہ پر اثر ہوتی ہے. سو ایک لفظ آج بھی ہم لیتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے ادب. ادب، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں آپ کے ذہنوں کو حاضر کرنے کے لیے کہ تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں. ادب کا مترادف کیا ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا آپ کو، چند سیکنڈ میں وقفہ کرتا ہوں. ادب کا مترادف کیا ہوگا؟ سوچیں. آپ کے ذہنوں میں سے کئیوں کے ذہنوں میں الفاظ آ گئے ہوں گے کہ ادب کا مترادف. مترادف کا معنی نا ہم معنی الفاظ، یہ دوہرا دیتا ہوں آج پھر، ہم معنی. اب ادب کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف سے مراد یہ بھی نہیں ہم نے لینا کہ بالکل اس کا سیم ٹو سیم معنی ہو. ہم جب بات فن خطابت کی کرتے ہیں یا نقابت کی کرتے ہیں تو یہاں اس کے معنی کو ہم معنی کو ایکسپینڈ کریں گے، پھیلائیں گے. مترادفات سے مراد صرف سیم ٹو سیم نہیں لیں گے، بلکہ جو اس کے قریب بھی ہوگا، قریب المعنی. کیا میں نے جملہ بولا؟ قریب المعنی، جو قریب قریب بھی ہوگا اس کو بھی لے لیں گے. تو ادب، اس کا ہم قریب المعنی یا مترادف کیا رکھیں گے؟ مثلا ایک دیکھتے جائیں، ادب تعظیم، قریب المعنی ہے ادب تعظیم، عزت احترام. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ قریب المعنی ہے، ادب و تعظیم، عزت و احترام. اور آپ جوڑ سکتے ہیں، آپ اور جوڑ سکتے ہیں حرمت. پھر اسی کے ساتھ اور اگر آپ قریب کریں اور تو اجز و انکساری بھی آ جائے گا. جب آپ جملے کی شکل میں اس کو لائیں گے تو اجز و انکسار بھی آ جائے گا. مثلا آپ کہیں گے کہ آپ بڑوں کا ادب و تعظیم، عزت و احترام، ان کی حرمت کریں، اور ساتھ ہی آپ جملہ چینج کر کے اور لفظ ایڈ کر لیں گے کہ ان کے سامنے اجز و انکساری سے پیش آئیں. سو یہ فن ہوتا ہے، یہ چیز سمجھے. میں دہرانے لگا ہوں، پھر میں یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ آپ نے کیسے خوبصورت بنانا ہے اپنی اسپیچ کو. میں نے ایک مثال دی، آپ کہہ سکتے ہیں آپ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت و تعظیم کریں. توقیر لفظ بھی آ سکتا ہے، توقیر. دیکھیں نا کتنے لفظ اب جمع ہوتے جا رہے ہیں، یہ کچھ 7 8 بن گئے. ادب، احترام، عزت و تعظیم، توقیر، حرمت، پھر عجز و انکساری. سو یہ چیزیں ایک لفظ آج ہم نے ڈس کیا، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا. پھر اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ظلم، جبر، تشدد، بربریت، استبدال کہہ سکتے ہیں، یہ قریب المعنی آ گئے. اب یہ کہہ سکتے ہیں ظالمانہ، جابرانہ، ایارانہ، مکارانہ، قاتلانہ، فاسقانہ. کتنے لفظ جڑ گئے؟ یہ فن ہے. حدیث پڑھ کے سنا دینا یہ تو بہت سارے لوگ کر سکتے. حدیث کی کتابیں کس کے پاس نہیں ہیں؟ ہر شخص کے پاس ہے نا حدیث کی کتابیں. بخاری شریف وہی ہے جو شیخ الاسلام کے پاس ہے اور وہ باقی لوگوں کے پاس بھی ہے. قرآن تو وہی ہے، تفاسیر بھی وہی ہیں.
فن پھر کیا ہے؟ حدیث پڑھ کے سنا دینا فن نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دینا فن نہیں ہے۔ فن یہ ہے کہ آپ اس آیت کو بیان کرتے ہوئے انداز ایسا اپنائیں کہ لوگوں کے دل میں بات کو اتار دیں اور انہیں چارج کریں، وہ بوریت فیل نہ کریں۔ حدیث بیان یہ کل انشاءاللہ ہم کریں گے اس پہ بات، حدیث میں سے پوائنٹ کیسے ریز کرنے، پوائنٹ کیسے نکالنے ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس میں سے نقطہ کیسے نکالنا ہے، یہ کل انشاءاللہ العزیز میں اس پہ عرض کروں گا۔ چلیں اب جو ہمارے پاس 20-25 منٹ ہیں ہم اس پہ آتے ہیں، پریکٹس پہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک دو چیز تھی امپورٹنٹ، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ جی آج میں نے جو شیئر کیا تھا گروپ میں آپ کے سامنے جو موضوع تھا وہ تھا اختیارات مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آج میں آپ کو خطبہ پڑھنا نہیں سکھا رہا، وہ میں چھوڑتا ہوں، وہ ہم آگے چل کے کریں گے، خطبہ پڑھنا ہے پھر اس کا ابتدائیہ، یہ آج ہم نہیں کرتے۔ آج ہم براہ راست حدیث مبارکہ پہ آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، اس کا آخری حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ ایک حصہ ہے، آخری حصہ ہے ایک حدیث مبارکہ کا۔ اور مشکات شریف جو آپ نے اگر دیکھی ہو تو اس کا جو ٹائٹل پیج ہے اس پر یہ حدیث درج ہے، جو پرانے نسخے ہیں پوری حدیث، اس کے پیچھے ایک جملہ اور بھی ہے، مگر ہم نے یہ حصہ لیا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ چلیے ہم اس پہ آج ہم مشق کرتے ہیں، اور آج میں نے جیسے عرض کیا بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بازوؤں کے اندر جان نظر آنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑے طاقتور ہوں، نہیں، اس کے لیے آپ کے اندر جو ایک ولولہ اور جذبہ ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جسمانی قوت یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ کیا؟ روحانی قوت۔ آپ کا اعتماد ہائی ہونا چاہیے، کانفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہو، پھر آپ کے سامنے ہزاروں لوگ ہوں، آپ کہیں گے کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ طاقت چاہیے، وہ قوت چاہیے۔ وہ قوت اور طاقت جب ہو تو پھر انشاءاللہ آپ گھبرا نہیں سکتے کبھی بھی۔ چلیں ہم آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ میں اب ایک دفعہ آپ کو رک رک کے کروں گا، اس کے بعد پھر ہم ایک ساتھ کریں گے۔ اب جملہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے پہلے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس حدیث مبارکہ کا۔ پھر دہراتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آگے جیسے لکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی آقا علیہ السلام کا نام آئے تو آپ یوں سادہ نام نہ لیا کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضور کا نام آئے تو ہم اس طرح لیں، اس طرح لیں، کبھی بھی اس طرح نہ نام لیں آقا علیہ السلام کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بالکل نام تو آقا کا ہی ہے، مگر ہمیں جو قرآن کا اسلوب ہے وہ سکھاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر نہ ذکر کیا جائے۔ وہ رب ہو کر کبھی کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، وہ رب تو خود یا محمد نہیں کہتا۔ پورے قرآن کے اندر ایک بار بھی اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں کہا، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، مختلف طریقوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر۔ دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کبھی والضحیٰ کے طریق سے۔ یہ تو ہم بھی کبھی آقا علیہ السلام کا نام اس طرح نہیں لیں، کبھی بھی، کبھی تاجدار کائنات کہہ دیں، کبھی امام الانبیاء کہہ دیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں،
یعنی مختلف جملے آپ کے پاس ہوں جس سے حضور کا ذکر ہم نے کرنا ہو. اس کے بعد ہے احباب ذی وقار. اب آگے بڑا آسان ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کرنا کیسے ہے. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا، جو اس کا نچوڑ ہے وہ آگے آ جائے گا. پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم کرنے والا بنا کر، یہاں فرما کر لکھا ہے، آپ اس کی جگہ بنا کر کہہ دیں، تقسیم کرنے والا بنا کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم جسٹ جو نعمت ہے شروع میں وہ چینج کریں گے. مثلا آیا حسن خلق، آگے جملہ سیم ہے. اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے جملہ سیم ہے. اگر کوئی عزت چاہتا ہے، اگر کوئی دولت چاہتا ہے، اگر کوئی شہرت چاہتا ہے، اگر کوئی رزق میں وسعت چاہتا ہے، یہ سیم آتا جائے گا. اس کے آگے کیا ہے؟ تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگلے جملے میں تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. پھر تیسری لائن میں تو در مصطفیٰ پہ آئے. یعنی یہ سب میں سیم آئے گا. سو بالکل ایزی ہے، مگر ہم نے اس کو بیان بڑی قوت کے ساتھ کرنا ہے. جتنا یہ زبردست موضوع ہے اتنی قوت بھی ہم نے لگانی ہے. ہم میں سے کسی نے آج کویسچن کیا تھا، ویڈیو پہ پوچھا تھا کہ میں نے زور بہت لگایا تو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ میں چیخ پکار کر رہی ہوں. بیٹی ایک تھی انہوں نے، تو چیخ پکار یہ اصل میں ہیزیٹیشن کو دور کرنے کا طریقہ ہے، زور سے بولنا. اب اگر آپ ابھی سے آہستہ آہستہ بولیں گے تو ہیزیٹیشن کبھی دور نہیں ہوگی. ابھی زور سے بولیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر آپ ایک بند کمرے میں جتنا اونچا بول سکتے ہیں اتنا اونچا بولیں، شور کریں. یہ نہ گھبرائیں کہ بھئی باہر آواز جا رہی ہے، میری باہر والے سن رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اپنی، کہ بہت پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو مجھے محلے میں کسی پروگرام میں خطاب کرنا تھا. ان دن میں گھر تھا. اب میں نے کتابیں پکڑی اور اس کی تیاری کرنا شروع کی اپنے روم میں بیٹھ کر. تو میں آہستہ آہستہ کروں کہ باہر آواز جائے گی، لیکن ظاہر ہے مائیں ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اندر بیٹا کیا کر رہا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اندر بھائی آہستہ آہستہ لگا اور گھبرا کے لگا ہوا تاکہ آواز باہر نہ آئے. تو امی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، میں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا. مجھے مثال دے کے کہتی ہیں کہ بیٹا وہ فلاں ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، اب یہ بات واللہ تھی یا نہیں تھی، مگر مجھے انہوں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے بات سنی. انہوں نے کہا وہ جو فلاں ہیں وہ جب اپنے گھر میں تیاری کرتے ہیں تو ان کی تو آواز باہر آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ میری والدہ نے مجھے، ان کی آواز تو باہر آتی ہے، تو تم کیوں آہستہ آہستہ کرو، زور سے کرو نا، باہر جاتی ہے تو پھر کیا ہے. سو آپ نے بھی، اب ہم اپنے گلے کی قوت کا پتہ ہے نا سب کو کہ میں کتنا اونچا بول سکتا ہوں. آپ نے وہ فیل کرنا ہے، آپ نے وہ آواز نکالنی ہے. سو ایک بند روم میں جتنا میکسیمم اونچا بول سکتے ہیں بولے، اس سے ہیزیٹیشن ختم ہوگی. ہیزیٹیشن کو نکالنا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا، اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا. ہیزیٹیشن بیریئر توڑ رہے ہیں، بالکل ہیزیٹیشن بیریئر اب ہمارے سامنے نہیں رہنا چاہیے، توڑنے ہیں ہم نے انشاءاللہ العزیز. سو زور سے بولنا ہے ایک روم کے اندر، باہر سنتے ہیں، مگر آپ نے پورا زور لگانا ہے. چلیے، سو اب اس کے بعد ہم یہاں آ جائیں گے. یہ پورا جملہ ہوگا کہ اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اب میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، میں بولنے لگا ہوں، اور آواز کو آپ نے سمجھنا ہے، آہستہ آہستہ آواز کو اٹھانا ہے. جی احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا بنا کر یہ بتا دیا کہ اے لوگو، اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے،
تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. آواز دیکھیے گا، آہستہ آہستہ آواز بلند ہوگی. آپ میں سے کچھ نے آواز کو بالکل چھیڑا ہی نہیں، جیسے شروع کیا ویسے ہی اینڈ کیا. نہیں کرنا ایسے، آہستہ آہستہ آواز بلند کرنی ہے. اب دیکھتے چلے جائیں. اگر کوئی شہرت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر کوئی شفا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی ایمان چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اب آپ میرے گلے کو دیکھتے چلے جائیں. زور لگانا ہے، زور اتنا لگانا ہے کہ گلے کے اندر ایک سوز پھر بنتی ہے. آپ فیل کر رہے ہوں کہ جب میں زور لگاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے سوز ہے، جیسے میں درد سے بول رہا ہوں. حالانکہ میں درد سے نہیں بول رہا، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں. درد تو تب ہوتا ہے جب آپ خطاب کرتے ہیں کہیں. ابھی کوئی درد نہیں ہے مگر ابھی بھی آپ کو سوز فیل ہوگا. یہ سوز تب بنتا ہے جب آپ گلے کو کھولیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو گلوں کو کھولنا ہے. آپ نے نہیں سوچنا کہ باہر آواز آ رہی، باہر والے سن لیں گے، ماما سن لیں گی، بھائی سن لیں گے. وہ بعد میں مذاق اڑائیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے اندر، شور کیوں کر رہے تھے. کرنے دیں انہیں، مذاق کرنے دیں. شور کرنا ہے انہیں، کہ ہم نے شور کرنا ہے، بس شور ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ شور کرنا ہے، شور کیے بغیر گزارا نہیں ہے. شور کیے بغیر گزارا ہرگز نہیں ہے. سونے ستانا ہے، کیا انہیں تنگ کرنا ہے. اتنا یہ جتنے دن کلاس ہیں پتہ چل جائے. مجھے کمنٹ کیا کسی نے، آج مجھے نام میرے ذہن سے نکل، انہوں نے کہا سر اب گھر والے بھی تنگ کرتے ہیں. کہتے اتنا شور آپ کرتے ہیں. آپ کریں، گھر والوں کو پہلے تنگ کریں گے تو پھر باہر والوں کو کریں گے نا. پہلے گھر والوں کو کرنا ضروری ہے. سو کل پرسوں سے ہم اسائنمنٹ چینج کریں گے. میں نے جیسے کہا تھا نا گھر والوں کو بٹھا کے سنانا ہے، وہ ہم کریں گے 1-2 دن بعد انشاءاللہ، وہاں بھی پہنچیں گے. چلیے تو اب آواز کو اٹھاتے جانا ہے ہم نے. اگر کوئی ایمان چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں. اب دیکھیں اس جملے میں نے کتنی جان ڈالی ہے. لفظ کو کتنا بڑھ کر یہ میں نے کھینچا ہے. یہ سمجھے اس بات کو. میں پھر بولتا ہوں، اس سے بڑھ کر، یہ کر، اس کے اندر جان اسی کر نے کی ہے جو میں نے اتنا کھینچا. اس لفظ کو نہ کھینچوں میں، اگر اس کو یوں بولوں اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں، تو کیا اس جملے کا حسن نہیں رہے گا. سو اس کے اندر جان ڈال. جو لفظوں کو کھینچنا ہوتا ہے، لفظوں کو کھینچنا ہوتا ہے. آپ سنیں اس پوائنٹ آف ویو سے. میں آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کروں گا حضور شیخ الاسلام کے، ان کو دیکھیے گا کہ ان کا انداز بیان پھر لفظوں کے ساتھ باڈی لینگویج کیسے ساتھ چلتی ہے. اب میں نے کھینچا، اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں. لیکن کتنی جان آ گئی نا اس جملے کے اندر، کتنی جان آ گئی. ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھے اور سو جائے، سو نہیں سکتا. بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. استاذی المکرم محترم علامہ محمود مسعود قادری صاحب، ہم بصیر پور میں تھے، میں بھی سر کے ساتھ تھا. وہاں ایک گاؤں تھا، وہاں محفل تھی. ساتھ کسی کو چھوٹا سا پروگرام تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو چلیں اتفاق سے آپ موجود ہیں، ہمیں محفل کے لیے ٹائم دے دیں. سر نے ٹائم دے دیا. اب سارا دن پڑھایا بھی تھا، کلاس بھی تھی، رات اس محفل میں چلے گئے. تو وہاں سر نے آدھا گھنٹہ خطاب، انہوں نے کہا کہ جی محفل کا شیڈول اس طرح سے ہے تو آپ آدھا گھنٹہ خطاب کریں.
اب سر نے آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی تھی، واللہ وہ اتنی زبردست گفتگو ہوئی، اور ایسے تھا کہ وہ گاؤں تھا اور اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، ظاہر ہے اردو میں خطاب ہو رہا تھا اور اس میں قرآن اور حدیث تھا، مگر حال یہ تھا لوگوں کا آدھے گھنٹے کے بعد لوگ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ پنجابی سادہ لوگ تھے، وہ کہیں، اب میں بول دیتا ہوں وہ جملہ آپ کے سامنے، وہ سر کو مخاطب کر کے کہیں، جو کہ گاؤں تھا نا، وہ کہیں مولا علی شیر خدا کی شان تھی تو مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، ملنگ، وہ بھی وہ کہیں پڑھ ملنگا پڑھ، آج ساری رات پڑھتا رہے، ساری رات پڑھتا رہے، یعنی ان کا یہ تھا کہ یہ ختم نہ کریں، اتنا مزہ ان کو، حالانکہ اور لوگ بھی تھے نعت پڑھنے والے تھے، مگر ان کا دل تھا کہ بس یہی کرتے رہیں خطاب اور کوئی نہ کرے۔ سو یہ چیز ہوتی ہے جب آپ ان کو اتنا چارج کرتے ہیں بار بار، سو اتنا زور کے ساتھ کہ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، الغرض رب تعالی، سوائے رب تعالی نے، یہاں ایک دو لفظ مسنگ ہے تو یہ آپ لکھ لیں، میں جیسے بول رہا ہوں، الغرض رب تعالی نے سوائے عبادت کے ہر نعمت کا مالک اپنے حبیب مکرم کو بنا دیا۔ یعنی اس جملے کے اندر ہم نے پچھلی ساری باتوں کو جمع کر لیا کہ یہ جو پیچھے جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ ساری حضور کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف عبادت ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس میں اپنے حبیب کو شریک نہیں کیا، جس میں شامل، عبادت میں شامل نہیں کیا۔ اس کے سوا ہر چیز میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، بلکہ ان کو قاسم بنا دیا ہے، اپنی تمام نعمتوں کا قاسم بنا دیا ہے۔ تو یہ جملہ بول کے پھر اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی، ان کا شعر ہے، وہ ہے آگے، پھر اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، واہ، اب میں اس کو پڑھتا ہوں پراپر اسی انداز میں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ہاتھ لہرانے ہیں، بازوؤں کو کھولنا ہے، بالکل ایسے ایکٹیو نظر آنا ہے، ہاتھ سست نہیں نظر آنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر پوری آپ کا ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ لکھا ہوا ہے، اس میں اور بھی اشعار ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہی ہیں، سو آپ کو جو اور بھی اس پہ ملے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے، مگر یہ شعر آپ نے لازم ساتھ رکھنا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، میں پھر بول رہا ہوں یہ لائن، یہ تھوڑی مشکل ہے بولنے میں، نہیں سنتا ہی نہیں، دو بار نہیں آیا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی کوئی حضور کے در سے نہیں سنتا کہ یہ یہاں نہیں ہے، جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، وہاں سے وہ اس کو ملتا ہے۔ سو ہم اس کی پریزنٹیشن کل بنائیں گے، مگر سستی نظر نہیں آنی چاہیے، ایکٹیو نظر آئے، چہرے پہ تازگی نظر آئے، باڈی لینگویج بڑی مضبوط نظر آئے، اشارے، آواز، ہر چیز پرفیکٹ ہو کہ جب اب ویڈیوز آئیں تو دل خوش ہو جائے۔ آج بھی دل خوش ہوا، کل اور ہونا چاہیے، کیونکہ کل آج سے ہم بالغ ہو گئے ہیں نا، بچپنا ختم ہو گیا، اب آج سے ہم بلوغت میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بچپن میں بچہ گر جاتا ہے نا، اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ٹانگیں لڑکھڑانا نہیں چاہیے، آج بالکل کھڑے ہوں گے اور پراپر قوت اور طاقت کے ساتھ ہم نے پوری سپیچ کرنی ہے۔ میں ایک بار دہراتا ہوں شروع سے لے کے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، پھر آخر میں 5-7 منٹ میں نے آپ کو بھی دینے ہیں کوشچن کے لیے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ، میں نے جیسے کہا نا خطبہ ہم آج نہیں پڑھ رہے، ضرورت نہیں ہے، خطبہ ہم کر لیں گے آگے جا کے۔ براہ راست حدیث سے شروع کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔
احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ، یہ میں نے یہ جملہ کیسے بولا؟ احباب ذی وقار، کیسے اس کو چھوڑا؟ ڈھیلا جملہ نہیں کہا، احباب ذی وقار، ان ایکٹیو ہو کے، احباب ذی وقار، پھر بولتا ہوں احباب ذی وقار، وقار ایسے چھوڑنا ہے لفظ کو، احباب ذی وقار۔ یہ ہم آگے ابھی کریں گے کہ اگر مہمان بیٹھے ہیں تو کیسے مخاطب کرنا ہے، صدر جو بیٹھا صاحب صدارت ہے اس کو کیسے بلانا ہے، اساتذہ ہیں، آڈینس ہے، وہ کریں گے ابھی صرف اتنا، احباب ذی وقار۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم کو تقسیم کرنے والا بنا کر بتا دیا کہ اے لوگو، ایک جملے میں نے 8 پازز کیے ہیں، آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ میں نے سپیڈ سے جملہ نہیں بولا، 8 بار رکا ہوں میں اس ایک جملے میں، آپ نے بھی رکنا ہے، آپ نے یوں نہیں شروع کر دینا کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا بنا کر یہ بتا دیا، ایسے نہیں بولنا، رکنا ہے 2 لفظوں کے بعد۔ بتا دیا کہ اے لوگو، اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شہرت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی رزق میں وسعت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ کوئی شفا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی ایمان چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے دامن میں کوئی جملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، الغرض رب تعالی نے سوائے عبادت کے ہر نعمت کا مالک اپنے حبیب مکرم کو بنا دیا، تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔